فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفوں حمدوں عبادتوں شکرانہ کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات لامحدود درود و سلام کائنات کی جان بلکہ وجہ تخلیق کائنات آمینہ کے لال دونوں عالم کے مختار میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام آپ دی ذات والا صفات کے درود و سلام دا نذرانہ پیش فرماؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وسلم یا امام الانبیاء والمرسلین. صبح طیبہ
و صلاۃ کے بعد جو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو پھر کیا کرو، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم میرے گھر میں آ جاؤ، میرا واسطہ میری بارگاہ میں لگاؤ، کہو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا کیونکہ غفور رحیم ہوں، غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، تو میں تم لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ نے یہاں پر ایک نقطہ لگا دیا، ایک بات سمجھا دی کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو تم ڈائریکٹ میری بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتے، تو میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ میں نے مصطفیٰ کو بنا دیا، میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ میں نے مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ اب تم اس طرح کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو پھر کیا کرو، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرو، میرے محبوب کا واسطہ ڈالو، جب تم میرے محبوب کا واسطہ ڈالو گے تو توابا رحیمًا، میں بہت رحیم ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا، سبحان اللہ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب رب کی بارگاہ میں آمدہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ وسیلے کی۔ کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ وسیلے کی۔ ایک بات تو جہاں سے یہ ثابت ہو گئی کہ بغیر وسیلے کے رب کی بارگاہ میں جایا نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو پھر کیا کرو، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، سبحان اللہ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، اور آ کر ایسے نہیں بیٹھ جاؤ، عرض کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں کہ حضور میں نے اپنی جان پر یہ ظلم کیا ہے، آپ رب کے بہت قریب ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ مجھے معافی عطا فرمائے۔ یہ ہے طریقہ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا، خذ یدی ساحل لنا اشغالنا، امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، اور گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ جھوم کے آپ تقریب کی بارگاہ
رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا المؤمنین۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے ضروری کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ جنت میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی، کلمے کی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات اس کی ضرورت ہے نا ہمیں جنت میں جانے کے لیے، لیکن یہ سب سے ضروری چیز بھی ایک اور ہے جو جنت میں لے جائے گی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ۔ وہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ ایمان کی پختگی، یقین محکم۔ اگر وہ پکا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مومنین کے لیے یہ رحمت ہے اور ظالمین کے لیے یہ خسارہ ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، کچھ پڑھنے والے اس کو راہ ہدایت پا جائیں گے اور کچھ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ عقیدے کی پختگی نہیں ہے۔ بے شک کلمہ ضرور پڑھا ہوا ہے لیکن عقیدے کی پختگی نہیں ہے۔ عقیدہ اگر پختہ نہیں ہوگا، اور عقیدہ درست کیسے ہے؟ جس میں انبیاء کا احترام ہے، امام الانبیاء علیہ السلام، آپ کا تو احترام لازم و ملزوم ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء 1,34,000 کم بیش یا 2,24,000 کم بیش انبیاء آئے، ان کا احترام بھی لازم ہے، صدیقین کا احترام بھی لازم ہے، شہداء کا احترام بھی لازم ہے، اسی طرح صالحین کا احترام بھی لازم ہے، کیونکہ اس جماعت پر اللہ کا انعام ہے، اور الحمدللہ ہم سنی لوگ جو ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں، صدیقین کو بھی مانتے ہیں، اور خصوص بالخصوص صدیقین کے امام خلیفہ اول تاجدار صداقت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانتے ہیں۔ کون صدیق؟ جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جنت کی بشارت دے دی۔ سبحان اللہ۔ وہ صدیق جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے مسلح امامت پر امام بنا کے کھڑا کر دیا تھا، وہ صدیق جن کی یہ شان ہے کہ وہ خاتون جنت کا جنازہ پڑھایا ہے انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ پڑھایا ہے، وہ صدیق۔ تو سامعین جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال باکمال ہے اس ماہ کی 22 جمادی الثانی، 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال باکمال ہے۔ اب جو میرے آقا کے فرمان کو نہیں مانتا، میرے آقا نے فرمایا نا ابوبکر تم جنتی ہو، ابوبکر تم جنتی ہو، سرکار نے اپنے مسلح امامت پہ ابوبکر کو کھڑا کر دیا۔ اب جو میرے آقا کا فرمان نہیں مانتا تو ایمان والا رہ جاتا ہے؟ نہیں، ایمان والا رہ جاتا ہے۔ اس میں ایک ہلکی سی مثال دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں اذان نہیں دی، اذان نہیں دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر سرکار اذان دیتے اور سرکار کی آواز سن کر، سرکار کی اذان سن کر اگر کوئی صحابی یا کوئی آپ کا ماننے والا مسجد میں نہ آتا تو وہ کس مقام پہ چلا جاتا؟ میرے آقا اتنے رحیم اور کریم ہے اپنی امت کے لیے، سرکار نے ساری زندگی اذان نہیں کی۔ سامعین جی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ میرے آقا اتنے شفیق ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، تو جو میرے آقا کا فرمان ہی نہ مانے۔ سیدنا صدیق اکبر کے متعلق بندہ اٹھ کے بات کرے اور میرے آقا کے فرمان کو جھٹلا دے
ایمان والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بتائیں جی، اس کے ایمان پہ مکمل شک کیا جا سکتا ہے۔ بے شک، جو یہ کہے کہ میں آقا کے فرمان کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں، وہ پکا جہنمی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میرے آقا یوں بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میں نے اس دنیا میں نہیں دیا، اس کا بدلہ میں ابو بکر کو قیامت کے دن دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کی نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ کس دن دوں گا؟ قیامت کے قیامت کے دن دوں گا۔ ارے وہ ابو بکر صدیق جو ہمارے آقا کے مقصد ہیں، ان کا منکر در حقیقت تاجدار مدینہ کا منکر ہے۔ ایک شخص کہنے لگا میں پکا جنتی ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں مولا کائنات کو مانتا ہوں، مولا کائنات کو مانتا ہوں، اور مولا کائنات قاسم جنت ہے، جنت دینے والے ہیں، جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن سن میرے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا فرمان سن۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تم جنت کی ٹکٹیں بانٹو گے، تم جنت کی ٹکٹیں بانٹو گے، لیکن خبردار جو صدیق اکبر کا دشمن ہوگا اسے جنت کی ٹکٹ نہ دینا۔ اللہ اکبر، جو میرے صدیق کا دشمن ہو اسے جنت کی ٹکٹ نہیں دینا، نہ دینا۔ شان علی دی میں دسا جنہوں نبی نے آکھیا بھائی، شان علی دی میں دسا جنہوں نبی نے جنہوں علی نے